آخری عشرے کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اعتکاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب شروع ہو گیا اور جنہوں نے بیٹھنا تھا وہ اعتکاف پر بیٹھ گئے ہیں. اعتکاف کے بارے میں بتائیں، مین جو ہماری مسکنسیپشنز پہ بھی آئیں گے، لیکن پہلے آپ بتائیں کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. بیسکلی اعتکاف جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ایک سیکلوژن میں لے جانے کا نام ہے، اور خاص طور پہ مسجد کے اندر جیسا ماحول جہاں پہ آپ آ کے باقی دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور اصل میں اس کی بنیاد اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی اعتکاف پراپر طریقے سے ادا کرے گا لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو پا لے گا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن 1000 مہینے کا مطلب ہوا تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں آلموسٹ آپ کہہ لیں. تو یہ تو پوری زندگی ہے ایک انسان کی. تو آپ سمجھیں کہ ایک زندگی کی عبادت جو ہے وہ ایک پلڑے میں، اور اس ایک رات میں جو آپ نے عبادت کی ہے وہ دوسرے پلڑے میں، اور کتنی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے اس ایک رات میں 10 مرتبہ کہا اللہ اکبر تو وہ 10 مرتبہ سے ملٹیپلائی ہو کے وہ 1000 مہینے سے کر کے پھر سوچیں کہ اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ میگنیفائی ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. اور ہم میں سے جو لوگ بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، جب آپ اعتکاف سے نکلتے ہیں باہر تو آپ کو نا دنیا کچھ عجیب سی لگتی ہے. آپ ایک ایسی روحانیت کی کیفیت میں آ چکے ہوتے ہیں، مسجد میں آپ ہیں، آپ سیکلوژن میں ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہیں پہ نمازیں چل رہی ہیں، افطاریں چل رہی ہیں، سب کچھ وہیں پہ ہو رہا ہے. جب آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے ایمان کی حلاوت محسوس کی ہے یہ میں سارا سال محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ رغبت بڑھتی ہے اور انسان پورا سال پھر اپنے آپ کو ذرا بہتر طریقے سے لے کے چلتا ہے. تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 دن میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ 10 دن کا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ 3 دن کے لیے بھی ایک نفلی اعتکاف بھی لوگ کرتے ہیں. جی، اعتکاف کی ویسے کوئی لمٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 20 دن کا بھی اعتکاف کر چکے ہیں. اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ 3 دن میں کر لیں، 5 کر لیں، 4 دن کر لیں، مطلب جتنا ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب وہ آڈ نمبرز والا نہیں ہے کہ 3 دن کریں گے یا 5 دن یا اس طرح سے. ویسے اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبرز پسند ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آڈ نمبرز ہی بیٹھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی میں مصروف ہوں، میرا کام ہے، روٹین ہے، بزی بہت ہوتا ہوں، آپ کو لگتا ہے ویکینڈ آ رہا ہے، ویکینڈ پہ 2 دن میرے پاس فری ہیں، چلو بھائی میں مسجد میں ٹائم نکال لیتا ہوں، اعتکاف 2 دن بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ بھی آپ آسانی ہو جائے گی اس طرح. بالکل. تو آپ دیکھیں نا صرف یہی مختص کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا تو 10 دن کر لو یا 3 دن کر لو. نہیں تو وہ آپ کی نیت پھر آپ نے یہ کیا کہ میں بس 2 دن کی نیت سے ہی بیٹھ رہا ہوں اور الحمدللہ اس کے بعد آپ اٹھ جائیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال جو مسنون اور سب سے اعلیٰ اور افضل اور بہترین ہے وہ تو 10 دن والا ہی ہے. بالکل. لیکن جیسے اب ہم اگر اپنے کام کی بات کریں، ایسا بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام ایسا ہے کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف میں، تو پھر ان کے کیا معمولات ہونے چاہیے ان 10 دنوں میں؟ دیکھیے اب یہ بڑا اچھا سوال آپ کو رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہماری آڈینس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے وہ آپ کیا کریں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ ہمارے لیے عبادت کرنے کا اجر بھی مل جائے اور ہمیں اتنا ایفرٹ بھی نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. اچھا. اب یہ معاملہ اگر میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر ہماری خواتین بھی گھروں میں کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے نماز افضل ہے. اگر وہ نماز تراویح کے لیے جا رہی ہیں تو وہاں پہ ان کی عشاء ہو جائے گی. بہرحال جو بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کی باقی کی رات بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو چلیں اگر آپ آخری عشرے میں صرف عشاء اور فجر ہی جماعت سے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو پوری رات کا اجر تو مل جائے گا کہ آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے. تو یہ پہلا آپ کو شارٹ کٹ بتا دیا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے، امام کے ساتھ شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے. اب یہاں پہ وہ والی بحث بھی ختم ہو گئی کسی 8 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، جتنی بھی پڑھنی ہے آپ امام صاحب کے ساتھ شروع کریں، امام صاحب کے ساتھ ختم کریں، آپ کے لیے پوری رات عبادت میں. تو اگر آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، نماز تراویح آپ نے ادا کی ہے، تو آپ کی 2 دفعہ رات عبادت میں لکھی گئی ہے. بالکل صحیح. اور پھر تیسری ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی قیام اللیل جو ہے وہ 100 آیات کے ساتھ کرتا ہے، یعنی قیام اللیل کے اندر جتنی بھی مطلب رکعت نماز پڑھتا ہے اس میں وہ 100 آیات کی تلاوت ضرور کرتا ہے، تو اس کی بھی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے. تو اب آپ کسی جگہ پہ بھی اگر آپ تراویح پڑھیں گے تو امام صاحب نے 100 رکعت سے اوپر ہی پڑھنی ہے، تو پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تو 3 دفعہ
رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. تو اگر آپ آخری عشرے میں کم از کم ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں کہ آپ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں, نماز تراویح کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ آپ کی پوری رات جو ہے وہ 3 دفعہ عبادت میں لکھ دی جائے گی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کر دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ شاید عشاء کی نماز کے بعد کہیں رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے, حالانکہ یہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل یوم سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ بیسیکلی مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. مغرب جیسی شام ہوئی ہمارا تو دن سٹارٹ ہی مغرب سے ہوتا ہے, تو مغرب کے ٹائم سے ٹائم شروع ہو گیا. اب وہ ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے, تو آخری عشرہ جو ہے بالخصوص اس میں مغرب کے ٹائم سے آپ سوچ لیں کہ ٹائم شروع ہے, جتنا آپ ذکر کریں, تلاوت کریں, دعائیں مانگیں, چیریٹی کرنا چاہیں. دیکھیں اب آپ کہیں جی چیریٹی میں تو صبح میں کرتا ہوں, آپ ایک کام کریں, گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں, چیریٹی باکس بنا لیں, جو گھر والے ہیں اس میں پیسے ڈالتے ہیں, صبح کہیں پہ دے دیں جا کے. تو آپ نے تو نکال دیا نا, آپ نے تو دے دیا, اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا, تو آپ اس باکس میں پیسے ڈال دیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں, اور روزانہ ڈالیں. دیکھیں ہر روز ڈالیں اس کی یہ, کیونکہ جس دن بھی لیلۃ القدر ہوگی آپ نے چاہے اس میں 100 روپے ڈالا نا, وہ 100 روپے ملٹیپلائڈ بائی 83 ایئرس تو کم از کم ہوگا نا, باقی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے اللہ دے دے گا. تو ہمیں کچھ ہیبٹس ہم نے کرنی ہے, پھر دعائیں مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا, اور خاص طور پہ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سکھائی کہ آخری عشرے میں یہ دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو العفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو تجھے معاف کرنا پسند ہے, فاعف عنی مجھے معاف کر دے. اور یہ العفو جو ہے نا, یعنی الغفور بھی ہے, الغفار بھی ہے, الرحمن بھی ہے, الرحیم بھی ہے. العفو کا مطلب ہے وہ جو کہ گناہوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے والا, یعنی ایسے مٹا دینے والا جیسے گناہ آپ نے کیے ہی نہیں تھے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو یہ دعا پڑھیں گے نا, قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بس دیکھے گا اور کہ جنت میں داخل ہو جا. یعنی ان کا نامہ اعمال, ان کے گناہ ان کو باقیوں کے تو یعنی بتایا جائیں گے نا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ کیا تھا, چلو تمہیں معاف کر دیا. اب وہ سب کے سامنے تو یعنی پتہ چلا کہ اس نے کیا گناہ کیے تھے, اب معاف ہو گیا. لیکن ان کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے نہ کہے گا کہ بس تو سیدھا جنت میں چلا جا, تیرے تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعا جو ہے نا, یہ ایسی دعا ہے کہ سیدہ عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو یہ دعا جو ہے اس کو ضرور پڑھنا اس میں, اور کثرت سے پڑھنا. تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں عادت بنا لینی چاہیے. صحیح ہے. اچھا, آپ خواتین کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں کہ وہ مصروف زیادہ ہوتی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے گھر کو دیکھنا ہے, مرد حضرات کو پھر تھوڑا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے عبادت کا ان تاخراتوں میں, تو خواتین تو وہی رات کو جب وہ بچوں کو سلا کے, ہسبینڈ وغیرہ سب سو گئے, سسرال والے سو گئے, ماں باپ سو گئے, تو پھر وہ بیٹھتی ہیں اپنی عبادت شروع کرتی ہیں. تو اس وقت کیونکہ ٹائم بھی کم رہ جاتا ہے, سحری ہونے لگتی ہے, پھر وہ سحری کے لیے اٹھ جاتی ہیں, تو وہ کیسے اس ٹائم کو میکسیمائز کریں اپنے لیے؟ اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس آخری عشرے میں نا خود بھی جاگتے تھے, ساری فیملی کو جگاتے تھے. پہلی بات یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا پہلے نا اس فریم آف مائنڈ میں آ جائیں. دیکھیں فریم آف مائنڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ویسے ہم لوگ خود پروموٹ کرتے ہیں بیلنس لائف سٹائل, ہم خود پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ جم بھی جایا کریں, آپ نمازیں پڑھا کریں, آپ اپنے کام پہ توجہ دیا کریں, آپ کچھ سیکھتے رہا کریں, سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ہونا چاہیے. تو دیکھیں کبھی کبھار نا لائف میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز نا باقی سب کے اوپر ترجیح لے جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں کوئی میرے فیملی ممبر ہیں, بہت میرے عزیز ہیں, جن کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے سارے کام ہولڈ کرنے پڑیں اور ان کو توجہ دینی پڑے. ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ہاسپٹل میں اسٹے کرنا پڑے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صحت جو ہے وہ مطلب اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ باقی سارے کام اس کو روکنے پڑتے ہیں, نہ کام کو توجہ دے پاتا ہے نہ اور چیزوں میں, تو وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. بالکل. کبھی کبھار کام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو کام پہ فوکس کرنا پڑتا ہے, باقی چیزوں کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے. ابھی وقت آ گیا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کا. یہ وہ ٹائم ہے جو پورے سال میں نہیں آئے گا. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو ساری چیزوں کو نا تھوڑا سا بیک سیٹ پہ لے جا کے اس کو پرائرٹی بنانا پڑے گا, کیونکہ یہ ایسی اپرچونٹی ہے کہ پورے لائف ٹائم کی عبادت کا چانس مل رہا ہے آپ کو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے, فیملی کو جگاتے, تو پہلے تو وہ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, دوسری بات یہ, اب آپ نے خواتین کی بات کی, تو دیکھیے ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جو نا خاتون نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ کلیکٹیو عبادت زیادہ کریں یا انڈیویجول عبادت زیادہ کریں. میں نے کہا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, انہوں نے اگزامپل دی کہ میں اپنے بچوں کو نا کہانیاں سناتی ہوں, صحابہ کی سٹوری سناتی ہوں, قرآن پڑھ کے سناتی ہوں, ان کا ترجمہ بتاتی ہوں, انبیاء کی سٹوریاں سناتی ہوں. میں نے کہا یہ تو بہترین کام ہے. آپ کو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں, ایک تو آپ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے, اور بچوں کی نسل کی تربیت ہو رہی ہے. تو کیوں نہ آپ گھر میں بچوں کو بٹھائیں, کوئی پروفٹ کی سٹوری سنا دیں, کوئی صحابہ کے واقعات سنا دیں, تاکہ ان کا بھی ایمان
ایمان میں اضافہ، اور یہ ایمان جو ہے یہ رمضان کے بعد بھی ان کا برقرار رہے. تو اس قسم کا کوئی بھی میکنزم اگر آپ کرنا چاہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرنا یقیناً بہت اجر ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اس کا اور بھی زیادہ اجر ہے. یعنی سمجھ کے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اوپر تدبر کرنے پہ بھی گزارنا چاہیے. اچھا، ایک اور سوال لوگوں کا آتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، 10 دن ہوتے ہیں یا جتنے بھی آپ بیٹھیں دنوں کے لیے. آپ نے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن ختم کریں. اچھا، آپ قرآن ختم کرنا ایک ٹھیک ہے، آپ عربی پڑھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں 10 دن میں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تفسیر کے ساتھ یا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنا چاہتے ہیں. اب وہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا 10 دن میں، تو وہ پھر کہتے ہیں کیا ہمارا جو ہے وہ سلسلہ اس کے بعد بھی اگر اعتکاف کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو ثواب وہ اعتکاف والا رہے گا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی؟ اس کا کیا سولوشن بتائیں گے؟ دیکھیں، جو قرآن مجید ختم کر دینا نا، یہ ویسے کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے رمضان کی. رمضان کے مہینے میں آپ نے ختم کرنا ہے، وہ بھی ریس لگی ہوتی ہے لوگوں کی. جی، تو وہ اس میں دیکھیں نا، اگر آپ نے اتنا وہ یعنی فراری کی سپیڈ میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ اس طرح سے، تو ویسے ثواب تو ہے. یعنی آپ نے فرمایا الف لام میم جو ہے اس میں بھی یعنی 30 نیکیاں تو مل جاتی ہیں آپ کو. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک آیت کا پڑھنا جو ہے پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو قرآن کا اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اصل میں قرآن جو ہے وہ صرف آپ کے ثواب کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے. ہدی و شفا و رحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اور ہدایت اس لیے کہ آپ اپنے کردار کو اس قرآن کے مطابق کرنا شروع کریں. جیسے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان خلق القرآن، کہ ان کا کردار قرآن تھا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو پھر یہ کیسے کہ ہم قرآن سال آتے ہیں، ہر سال قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے کردار پہ کوئی رائی برابر فرق نہیں پڑتا. تو یہ قرآن کا مقصد نہیں تھا. بالکل صحیح. بالکل، بس یہی معاملہ ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے حوالے سے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بے شک، بے شک. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب، وقت دیا آپ نے.